السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ محترم سامعین اعظام و ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں سورہ کہف کا باقی حصہ اور سورہ مریم کی مکمل تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ سورہ کہف سے ابتدائی کچھ آیتیں میں نے تفسیر کے لیے منتخب کی تھیں۔ آج جو باقی حصہ ہے، اس باقی حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور دوسرا قصہ ذوالقرنین کا بیان کیا ہے۔ سورہ کہف میں یہ دو قصے ہیں، اور اس کے بعد سورہ مریم سے بھی میں نے چند آیتیں تفسیر کے لیے لی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس ماہ مبارک میں کی ہوئی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں ہم تمام کو اللہ رب العالمین اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور خضر کا جو قصہ بیان کیا ہے سورہ کہف میں، جو آج تلاوت کی گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں تقریر کر رہے تھے یا واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ قوم میں سے ایک شخص آیا اور اس شخص نے سوال کیا کہ موسیٰ یہ بتائیے، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ میں نبی ہوں، اور نبی پوری قوم کا رہنما ہوتا ہے، اگوا ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے۔ تو اس ناحیے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ہوں، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم یا جانکار میں ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں موسیٰ، تمہارے علاوہ بھی میرا ایک بندہ ہے جو بہت جانکار ہے، بہت بڑا علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، ایک نشانی بتلائی کہ جاؤ جہاں سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا۔ کہا جاؤ جہاں سمندر آپس میں ملتے ہیں وہیں وہ ہمارا بندہ رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ تفسیر میں جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ یوشع بن نون علیہ السلام، دونوں لوگ چل دیے۔ جب پہنچے ایک پتھر کے پاس، یہ لوگ اس پتھر کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو مچھلی تھی وہ مچھلی سمندر میں چلی گئی، سمندر میں وہ مچھلی چلی گئی، اور اس مچھلی کے جانے سے ایک راستہ بن گیا، ایک سرنگ بن گیا۔ حضرت یوشع بن نون، ان کو شیطان نے بھلا دیا، یہ لوگ چلتے رہے۔ ایک دن اور ایک رات کی مسافت جب بڑھ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ جو ہمارا ناشتہ ہے، ناشتہ لاؤ، وہ مچھلی جو ہم نے بنا کر کے رکھی ہے وہ مچھلی لاؤ، ہم ناشتہ کر لیں۔ تب ان کے ساتھی نے کہا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا، جہاں ہم آرام کر رہے تھے مچھلی تو وہی سمندر میں چلی گئی تھی، اور مچھلی کے جانے کے بعد راستہ بن گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی جگہ کے تو تلاش میں تھے، ہمیں وہیں جانا تھا۔ پھر قرآن نے کہا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یہ اپنے
پیروں کے نشان دیکھ کر کے واپس آئے، جس راستے پر گئے تھے پیروں کے اپنے نشان دیکھ کر کے واپس آئے، پہنچے، حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کہا ان تعلمنی مما علمت رشدا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو علم عطا کیا ہے اس علم کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے، یہ اگر کوئی طالب علم مدرسے میں جاتا ہے تو اسے بہت ساری مشکلیں آتی ہیں، بہت ساری مشکلیں آتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے اور گئے، حضرت خضر نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، کہا کہ نہیں رہ لوں گا۔ بار بار قرآن میں ہے کہ قال علم اکل انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، آپ کے اندر صبر کا وہ مادہ نہیں ہے، آپ کو وہ علم ہی نہیں دیا گیا ہے کہ آپ صبر کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے، مجھ سے جہاں غلطی ہوگی تو آپ وہاں سے مجھے چھوڑ دیجئے گا، آپ اپنی صحبت سے مجھے نکال دیجئے گا۔ کسی طرح سے حضرت خضر نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ قرآن نے کہا کہ فانطلقا، یہ دونوں لوگ چلے اور جا کر کے ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ حضرت خضر بیٹھتے ہی انہوں نے اس کشتی سے ایک تختہ توڑ دیا۔ بظاہر تو انہوں نے غلطی کی، ٹھیک ٹھاک کشتی ہے اور دریا میں چل رہی ہے اور انہوں نے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم خود بھی ڈوبنا چاہتے ہو، ہم کو بھی ڈبانا چاہتے ہو، پوری کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ کہا ٹھیک ہے، میرا یہ عذر قبول کیجیے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ اور آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر نے اس بچے کو اٹھا کر کے پٹخ دیا یا قتل کر دیا، قتل کر دیا اس بچے کو۔ بظاہر یہ بھی بہت بڑا فساد تھا یا ظلم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اقتلت نفسا زکیۃ، تم نے ایک پاک صاف بچے کو، ٹھیک ٹھاک بچے کو، جس نے ابھی کوئی غلطی بھی نہیں کی ہے، اس بچے کو تم نے قتل کر دیا۔ حضرت خضر نے پھر کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ صبر نہیں کر سکتے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ غلطی بھی میری معاف کیجیے، یہ دوسری غلطی ہے۔ کہا یہ غلطی بھی میری معاف کیجیے، اب اگر مجھ سے غلطی ہوگی تو مجھے ہٹا دیجیے گا۔ کچھ دور اور بڑھے، رات ہو گئی، ایک بستی میں پہنچے اور اس بستی کے لوگوں سے کہا کہ مجھے مہمان بنا لیجیے۔ دونوں لوگوں نے، بستی کے لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ مہمان بنانے کا مقصد یہی تھا کہ رات ہو گئی ہے، رہنا ہے، کھانا پانی کھانا پینا ہے۔ بستی کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ جب وہاں سے چلنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام، ایک دیوار تھی جو دیوار ٹیڑھی تھی، اس دیوار کو انہوں نے اپنے کندھے سے اس دیوار کو سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، کہا کہ اس بستی کے لوگ اتنے ذلیل ہیں کہ انہوں نے رات میں ہماری مہمان نوازی نہیں کی، مہمان بنانا مناسب نہیں سمجھا، کھانا دینا مناسب نہیں سمجھا، اور بغیر اجرت کے تم نے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ کہا اب یہاں سے ہماری اور آپ کی جدائی ہے، لیکن ہاں میں آپ کو تینوں باتوں کی وجہ بتلا دوں کہ میں نے یہ تینوں کام کس لیے کیا۔ تو کہا جو میں نے کشتی سے ایک تختہ نکال دیا
اس کے سامنے جہاں کشتی پار کر کے دریا پار کر کے پہنچتے تھے وہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے، اور وہ نئی کشتیوں کے یا اچھی کشتیوں کو وہ غصب کر لیتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کشتی سے تختہ نکال کر کے اس کشتی کو میں نے عیبدار بنا دیا، اور کہا کہ دوسری جو میں نے اس بچے کو قتل کر دی، میں نے اس بچے کے والدین بہت نیک تھے، اور مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ بچہ اپنے والدین کو بھی تباہی میں نہ ڈال دے یا ہلاکت و بربادی میں نہ ڈال دے، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اور تیسری چیز کہا، جس بستی کے لوگوں نے ہم کو اور آپ کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا، اس بستی میں جو میں نے دیوار صحیح کی، سورہ کہف کی یہ بہت مشہور آیت ہے، آج لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ کہف کی آیت کریمہ ان تمام لوگوں کے لیے دلیل ہے جو بغیر حلال و حرام کی تمیز کیے ہوئے اپنے بچوں کے لیے انویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں مستقبل میں میرے بچوں کا کیا ہوگا، اگر آج میں نے اپنے بچے کے لیے کچھ نہیں کیا تو مستقبل میں میرے بچوں کا کیا ہوگا، چاہے حلال سے طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے، آدمی اپنے بچوں کے انویسٹ کے لیے بہت پریشان رہتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ وہ دونوں یتیم بچے اپنے گھر کے اندر سوئے ہوئے ہیں، دونوں یتیم بچے اپنے گھر کے اندر سوئے ہوئے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی روئے زمین کے سب سے برگزیدہ دو شخص، ایک پیغمبر اور دوسرا ایک عام بندہ، ان کے بارے میں حضرت خضر کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ نبوت نہیں دی گئی تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں غیب کا علم عطا کیا تھا۔ وہ دونوں لوگ روئے زمین کی سب سے برگزیدہ ہستی آ کر کے دیوار سیدھی کر رہی ہے، کس کی؟ یتیم بچوں کی۔ قرآن نے کہا، حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ، جو میں نے دیوار سیدھی کی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جو میں نے دیوار سیدھی کی، جس بستی کے لوگوں نے ہم کو اور آپ کو مہمان نہیں بنایا تھا، ان کے دیوار سیدھی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ رکھا ہوا ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا باپ بہت نیک تھا، ان دونوں بچوں کا باپ بہت نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَخْرُجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، کہا تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ وہ خزانہ وہ دونوں بچے ہی بڑے ہو کر کے نکالیں، أَن يَسْتَخْرِجَا أَشُدَّهُمَا، کہ جب وہ دونوں بڑے ہو جائیں تب وہ بچے اپنا خزانہ نکالیں۔ کہا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، کہا جو کچھ میں نے کیا ہے موسیٰ، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، کہا جو کچھ میں نے کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے میں نے کیا ہے۔ کشتی میں نے کشتی کو عیبدار کی تب بھی معاملہ یہی تھا، بچے کو میں نے قتل کیا تب بھی معاملہ یہی تھا، دیوار میں نے سیدھی کی، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ اسی آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ وہ نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی الہام کرتا رہتا ہے۔ تو ایک قصہ تو یہ بیان کیا کہ لوگ سب سے زیادہ اسی کے لیے پریشان ہیں، اور اللہ رب العالمین کیسے دیوار کیسے سیدھی کرتا ہے، گری ہوئی دیوار ہے یا ٹیڑھی دیوار ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو بھیج دیتا ہے یا نبی کو بھیج دیتا ہے، برگزیدہ لوگوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اور فلاں کی دیوار گرنے والی ہے وہ دیوار سیدھی کر دو۔
اگر ہمارا یقین، ہمارا توکل اللہ رب العالمین پر ہو، اور دوسری چیز یہ کہ ہم اگر نیک ہوں تو اللہ رب العالمین روزی رساں ہے، بچوں کا مالک وہی ہے۔ اگر ہم نے دینداری نہیں ہے ہمارے اندر، اللہ کا تقوی نہیں ہے، تو ہم بچوں کو بادشاہ بنا دیں، کل وہ فقیر ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ دوسرا قصہ، عرب کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ ذوالقرنین کا معاملہ کیا ہے، ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ سَأَتْلُو مِنْهُمْ ذِکْرًا، ہم ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتلائیں گے، تھوڑی سی تفصیل بتلائیں گے۔ کہا ذوالقرنین یہ ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ مغرب سے لے کر کے مشرق تک جہاں سورج غروب ہوتا تھا اور جہاں سورج نکلتا تھا، اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بادشاہت دی تھی۔ دوسری چیز علماء نے یہ لکھا ہے کہ فتوحات کرتے کرتے، جنگ میں جیت حاصل کرتے کرتے ذوالقرنین کا معاملہ یہ ہوا کہ وہاں تک انہوں نے فتح حاصل کی جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ لوگوں کے دیکھنے میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ بس اسی دریا کے پیچھے ہی یا اس سمندر کے پیچھے ہی سورج غروب ہو رہا ہے، اور ایسے ہی فتح حاصل کرتے کرتے وہ مشرقی حصے پر وہاں تک پہنچ گئے کہ جہاں جا کر کے ان کی ملاقات اپنی زبان میں آدیواسی کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ننگے رہتے ہیں، یعنی سورج ان کے جسموں کو حرارت پہنچاتا ہے، وہ لباس نہیں پہنتے ہیں، وہاں تک پہنچ گئے ذوالقرنین۔ کہا اتنی لمبی انہیں فتوحات حاصل ہوئی یا بادشاہت دی گئی۔ سفر پر تھے، دو پہاڑوں کے پاس پہنچے جہاں کے لوگوں نے ذکر کیا یاجوج اور ماجوج کا قصہ، جن کے بارے میں قرآن نے بتلایا، صحیح حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ نے اس وقت لوہے کی ایک دیوار اٹھا دی اور اسے شیشے، تانبے، ایسے بہت سارے دھات سے دونوں پہاڑوں کے درمیان وہ دیوار اٹھا کر کے اس دیوار کو پیک کر دیا، لوہے کی دیوار کو۔ یاجوج ماجوج کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دونوں اس دیوار تک آتے ہیں، کھدائی کرتے ہوئے اس دیوار تک آتے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں، اور پھر تھک ہار کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اخیر میں ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس وقت وہ دیوار توڑ کر کے آ جائیں گے، اور جب وہ پہنچیں گے تو بہت بڑی تباہی مچائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین انہیں کسی مہلک طاعون جیسی بیماری میں پوری ان کی بستی کو صاف کر دے گا۔ قرآن کریم نے سورہ کہف کا جو باقی حصہ تھا اس سے یہ دو واقعات بیان کیے تھے۔ اس کے بعد جو تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سورہ مریم یہ ایک ایسی صورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں سن 5 نبوت یا سن 6 نبوت کے بعد نازل ہوئی، جس وقت مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کی دعا سکھلائی۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا کہ ایسے ایسے لوگوں کو ستایا گیا، ایسے ایسے لوگوں نے مشکلیں برداشت کی، ایسے ایسے لوگوں نے ہجرت کی۔ سورہ مریم جس وقت لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اس سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا اور بعد میں
عیسیٰ بن مریم کا قصہ ذکر کیا ہے۔ مسلمان، صحیح بخاری کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ جس وقت مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، قریش مکہ نے اپنے کچھ ایمبیسڈروں کو، جو سفیر ہوتے تھے، ان سفیروں کو بہت سارا مال و زر دے کر کے بھیجا کہ جاؤ حبشہ کا جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس کے جناب میں پہنچ کر کے یہ تحفے، یہ ہدیے رکھو، اور رکھنے کے بعد اس سے ایک چیز کی التجا کرو۔ وہ التجا اس سے یہ کرو کہ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبش گئے ہوئے ہیں وہ ان تمام مسلمانوں کو ملک حبش سے نکال دے۔ لوگ پہنچے، جو وزیر تھے ان وزیروں سے مل کر کے، مشیروں سے مل کر کے انہیں تحفے تحائف دیے گئے۔ کہا کہ کل ہم بادشاہ کے سامنے اپنی بات رکھیں گے تو تم ہماری موافقت کر دینا۔ جیسے آج معاملہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی ججوں کو یا وکیلوں کو خرید لیا جاتا ہے، پھر وہ انہی کی وکالت کرتا ہے، جیسے اس وقت معاملہ چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف عدالتوں میں۔ یہ لوگ پہنچے، بادشاہ کا دربار لگا، مکہ کے قریش کفار جو پہنچے تھے انہوں نے اپنی بات کہی کہ کچھ لوگ ہمارے یہاں سے ظلم و ستم کر کے بھاگ آئے۔ اب لوگوں کو بڑی سخت تکلیف ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات سن لی ہے، اب مسلمانوں کو بھی بلایا جائے، میں مسلمانوں سے بھی پتہ کروں معاملہ کیا ہے۔ پہنچے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر طیار کھڑے ہوئے اور انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں تلاوت کی۔ اس وقت وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ایک تو بادشاہ عیسائی نصرانی تھا، کہا کہ اگر ہم، اس کے پاس جو تعلیم تھی وہ تعلیم یہ تھی نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم اللہ کی بیوی ہیں، کہا اس وقت اگر ہم انکار کر دے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ غصہ نہ ہو جائے۔ لیکن قرآن نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اعلان کر دیا تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آیا اور باطل مٹ گیا، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حضرت جعفر کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر حق اب نہیں بیان کروں گا تو کب حق بیان کروں گا۔ حضرت جعفر کھڑے ہوئے، بڑی جوشیلی تقریر کی اور اس کے بعد سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی۔ بادشاہ ان آیتوں کو سن کر کے، اور اس کے پاس جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ پادری بھی سن کر کے قرآن کو رونے لگے۔ رونے کے بعد جب حضرت جعفر کی تقریر مکمل ہوئی، بادشاہ نے کہا یہ تو وہی کلام ہے جیسا کلام حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا۔ کہا تمام مسلمانوں کو، جن کی تعداد 100 سے کچھ زائد تھی، 17 پہلے گئے تھے اور 104 یا 107 بعد میں گئے تھے، کہا جتنے مسلمان ہیں سب کو اجازت ہے کہ یہ حبشہ میں رہ سکتے ہیں اور آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ کفار مکہ کو بھیج دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر پہلا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ توکل پر یہ قصہ بہت زبردست ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آج نہیں بہت پہلے سے بچوں کی پیدائش کے لیے جو وسیلہ یا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان جوان ہو، مرد بھی جوان ہو اور اس کی بیوی بھی جوان ہو، یا جوان ہونے کے ساتھ ساتھ عورت کے یہاں عورت حائضہ ہوتی ہو، جو ماہواری کے خون آتے ہیں وہ خون اس کو آ رہے ہیں۔ کچھ یہ اسباب ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھیں،
شروع ہی سے ایک عورت کی یہ عمر ہے کہ وہ ایک عمر کراس کرنے کے بعد 40 سال 45 سال کراس کرنے کے بعد وہ آئسہ ہو جاتی ہے، اسے حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے یہاں بچے کی پیدائش مشکل امر ہے، ناممکن ہے کہہ لیجئے۔ اور ایک عورت ہے جس کے یہاں شروع ہی سے بچے ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی کا معاملہ یہی تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بال کی سفیدی اور ہڈیوں کی کمزوری۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے کہ اے میرے رب، اب اس مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ میرے خاندان میں سے، میرے رشتہ دار میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے، تو اپنے پاس سے مجھے بہترین، تو میرا وارث عطا فرما، جو صرف میرا ہی نہیں بلکہ آل یعقوب کا وارث ہو، اسحاق کا، یعقوب کا، بنی اسرائیل کا وارث ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سن لی، کہا ٹھیک ہے زکریہ، ہم تم کو ایک بیٹا عطا کریں گے۔ کہا اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، کیسے مجھے بچہ ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں کسی چیز کو کہتا ہوں کن فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ کیسے میں سمجھوں گا کہ میرے ساتھ بشارت تیری مکمل ہو گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زکریہ 3 دن تک جب میری بشارت پوری ہوگی، میرا وعدہ جب پورا ہونے والا ہوگا تو 3 دن تک تو کسی سے بات نہیں کر پائے گا، حالانکہ تو صحیح سالم ہے، تیرے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ نشانی ہے کہ جب میرا وعدہ پورا ہوگا اور بشارت میری سچی ہو جائے گی تو پھر تو 3 دن تک صحیح ہونے کے بعد کسی سے بات نہیں کر پائے گا۔ اور میں اس بیٹے کا نام بھی بتا دے رہا ہوں، کہا اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور ایک خاصیت یہ بھی ہے، یا ایک افضلیت یہ بھی ہے کہ اب سے پہلے کسی کا نام یحییٰ رکھا نہیں گیا، پہلا نام زکریہ تیرے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا اور دنیا کا پہلا نام ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ بیان کیا سورہ مریم کے شروع میں۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، کتاب عطا کی، پھر حضرت مریم کا قصہ بیان کیا کہ حضرت مریم کا معاملہ یہ تھا، پاک صاف عورت تھی، ان کی ماں نے نذر مانی تھی، نذر کے تحت انہیں مسجد میں صفائی کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے، حضرت مریم کے محراب میں پہنچ گئے اور کہا، حضرت مریم ڈر گئی، کہا ڈرو نہیں، تم جو گمان کر رہی ہو میں وہ شخص نہیں ہوں، میں رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور مجھے رب نے بھیجا ہے، میں تمہیں ایک بچے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا کہ حالہ معاملہ یہ ہے کہ مجھے جائز اور ناجائز طریقے سے کسی مرد نے نہیں چھوا ہے، کیسے مجھے بچہ ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں روح ڈال دی، کہا تمہارا رب قادر ہے ہر چیز پر، دنیا میں پیدائش کے جو 4 طریقے ہیں اس میں سے تیسرا طریقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ہے۔ 4 طریقے ہیں دنیا میں، اللہ رب العالمین نے جو اپنی کاریگری دکھلائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے بغیر ماں باپ کے، نہ کسی مرد سے نہ کسی عورت سے۔ حضرت حوا کو پیدا کیا ہے صرف مرد سے، حضرت آدم علیہ السلام سے کہ بائیں پسلی سے کچھ مٹی نکالی اور حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے، یعنی بغیر مرد کے، صرف عورت سے۔ اور چوتھی، ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا مرد اور عورت کی ملاقات سے۔ یہ 4 طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم جب حاملہ ہو گئیں، جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم پھر ڈرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فلاں درخت کے پاس چلی جاؤ،
وہاں ان کی پیر سے پانی نکال دیا، چشمہ نکال دیا، اور جو کھجور کا درخت سوکھا ہوا تھا اس سے تازہ پھل نکلنے لگے۔ کہا اس کی ٹہنی کو جھاڑو، ابھی اس سے تازہ پھل نکلیں گے، تازہ پھل نکلنے لگے۔ پھر جب بچے کی پیدائش ہو گئی، حضرت مریم قوم میں آتے ہوئے شرمانے لگی کہ کیا جواب دوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ، تمہاری گود میں جو بچہ ہے وہی جواب دے گا۔ جب پہنچی، لوگوں نے کہا کہ مریم یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا باپ اور تیری ماں دونوں نیک تھے، اس میں سے ایک بھی گمراہ نہیں تھے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت مریم نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ لو اسی سے بات کر لو۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایک اپنا معجزہ دکھلایا کہ گود میں بچہ جواب دے رہا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا رب مجھے نبی بنائے گا، اس نے مجھے کتاب عطا کی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے قوم والوں کو۔ اللہ رب العالمین یہ تمام کاریگری دکھلانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا کہ ایسے بہت سارے صحیح واقعات ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی قوموں نے انکار کیا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں سورہ کہف اور سورہ مریم کی تفسیر کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک سے ہم تمام کو مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔